السلام علیکم ویورز، میں ہوں رشید افریدی اور آپ لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج انشاءاللہ اس ویڈیو میں وابلا ٹاؤن ترجبہ پشاور جو ہیں اس کے جو پلاٹ سیل پرچیز ہیں اس پہ کتنا ٹیکس آئے گا۔ پلاٹ اگر آپ فروخت کرتے ہیں یا خریدتے ہیں تو اس پہ کتنا ٹیکس آئے گا، ٹرانسفر فیس کتنی ہوگی۔ تو یہ ساری ڈیٹیل انشاءاللہ اس ویڈیو میں ڈسکس کروں گا، کیونکہ اگر آپ پلاٹ لینے کے خواہش مند ہے یا کوئی فروخت کرنے کے خواہش مند ہے، اگر وابلا ٹاؤن میں آپ لوگوں کا پلاٹ ہے تو یہ کہ اس ویڈیو سے آپ لوگوں کو کافی جو معلومات ہے وہ مل جائے گی، کیونکہ اکثر میرے بھائی دوست ہیں وہ مجھے فون کرتے ہیں، پوچھتے ہیں مجھ سے کہ 5 مرلہ یا 7 مرلہ یا 13 مرلہ یا کنال پلاٹس ہیں ان کے، تو ان پہ کیا ٹیکسز آئیں گے۔ ہم نے اگر سیل کرنا ہو تو گین ٹیکس کتنا آئے گا، اگر پرچیز کرنا ہو تو اس پہ ٹرانسفر فیس اور کتنا یہ خرچہ آئے گا ٹوٹل۔ تو انشاءاللہ اس میں جتنے بھی پلاٹس ہیں مختلف کیٹیگریز کے پلاٹ ہیں وابلا ٹاؤن میں، 5 مرلہ، 7 مرلہ، 13 مرلہ اور کنال والے، لیکن اس ویڈیو میں صرف 5 مرلہ ڈسکس کروں گا۔ انشاءاللہ جو باقی پلاٹس ہیں اس پہ وقتاً فوقتاً یا نیکسٹ ٹائم میں ویڈیو بنا لوں گا الگ الگ۔ لیکن آج جس ڈیٹ میں یہ ویڈیو میں بنا رہا ہوں یعنی 8 مارچ 2025 ہے، تو موجودہ جو ریٹس ہے یعنی جو ٹرانسفر فیس ہے اور جو گین ٹیکس ہے وہ ڈسکس کروں گا، کیونکہ بعد میں یہ چینج بھی ہو سکتے ہیں۔ گورنمنٹ کی مختلف پالیسیز آتی ہیں، کبھی ٹیکسز بڑھا دیتے ہیں، کبھی کم کر دیتے ہیں، کبھی جو ویلیویشن ہے زمین کی اس کو کبھی بڑھا دیتے ہیں اور کبھی کم کر دیتے ہیں۔ لیکن کم تو خیر نہیں ہوتا پاکستان میں، اگر ایک دفعہ کوئی چیز بڑھ جائے تو اس کا کم ہونے کا تو آپ سوچیں ہی نا۔ ہر علاقے کی ویلیویشن ہوتی ہے یعنی زمین کی، تو وابلا ٹاؤن کی ابھی جو موجودہ ویلیویشن ہے وہ 4,70,000 فی مرلہ ہے، تو اس حساب سے یہ ٹیکس لگنا ہے۔ اگر آپ 5 مرلہ پلاٹ لیتے ہیں تو 4,70,000 کو اگر آپ ضرب دیں 5 کو تو یہ 23,50,000 یہ ٹیکسیبل اماؤنٹ جو ہے وہ بنتی ہیں۔ پلاٹ بے شک جس ریٹ پہ بھی سیل پرچیز ہو جائیں، لیکن گورنمنٹ نے جو ٹیکس لگانا ہے وہ 23,50,000 پہ لگانا ہے۔ یہ 5 مرلے کی بات کر رہا ہوں، اور اس میں پھر 2 قسم کے ٹیکسز دینے ہوتے ہیں، یعنی ایک تو ایف بی آر کے جو ٹیکس ہے وہ دینا ہوتا ہے، اور دوسرا جو وابلا ٹاؤن کا انٹرنل جو فیس ہے ایک وہ ہے۔ تو 5 مرلے پہ وابلا ٹاؤن کی جو انٹرنل فیس ہے وہ 40,000 ٹرانسفر فیس ہے، اور 12,000 یا 13,000 میرے خیال میں 12,000 یہ مسجد فیس اور پارک فیس اور جو ڈاکومنٹیشن ہے وہ بنتے ہیں۔ تو یہ ٹوٹل 52,000 جو ہے یہ وابلا ٹاؤن کے اپنے جو چارجز ہیں یہ 5 مرلہ پلاٹ پہ، اگر کوئی 5 مرلہ پلاٹ اپنے نام پہ ٹرانسفر کرنا چاہیں تو یہ 52,000 جو ہے یہ وابلا ٹاؤن کے فیس ہے وہ دینی ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ ایف بی آر کا جو ٹیکس ہے وہ دینا ہوتا ہے۔ اچھا، ایف بی آر کا جو ٹیکس ہے وہ 3 قسم کا ہے، یعنی 3%، یعنی 3%، 6% اور 12%۔ اب 12% والے وہ لوگ ہیں جو بالکل ایف بی آر کے ساتھ رجسٹرڈ نہیں ہیں، تو ان کو جو ٹیکس ہے وابلا ٹاؤن میں اگر وہ 5 مرلہ پلاٹ لیں تو ان کو 12% کے حساب سے وہ ٹیکس دینا پڑے گا، جو کہ ٹوٹل اگر آپ حساب کر لیں یعنی 23,50,000 پہ اگر آپ 12% نکالیں تو یہ 2,82,000 یہ ٹیکسیبل اماؤنٹ ہے، یعنی ایف بی آر کو یہ ٹیکس دینا ہوتا ہے، اور پلس 52,000 جو ہے یہ وابلا ٹاؤن کا جو انٹرنل فیس ہے وہ دینا ہوتا ہے۔ تو یہ ٹوٹل جو ہے 3,34,000 جو ہیں یہ 5 مرلہ پہ آپ لوگوں کو یہ ٹیکس دینا پڑے گا، یعنی یہ ٹرانسفر فیس ہے، تبھی جو پلاٹ ہے وابلا ٹاؤن کا وہ آپ کے نام پہ ٹرانسفر ہوگا۔ اب دوسرا جو ٹیکس ہے پھر وہ 6% ہے۔ اب اگر کوئی بندہ رجسٹرڈ ہے ایف بی آر کے ساتھ لیکن وہ لیٹ فائلر ہے، گوشوارے وغیرہ انہوں نے جمع نہیں کی ہیں یا گوشوارے لیٹ جمع کیے ہیں، تو ان پہ پھر 6% جو ہے وہ ٹیکس آئے گا۔ تو 6% کے حساب سے ان کو یعنی 23,50,000 ٹیکسیبل اماؤنٹ ہے، اور 6% اس پہ اگر آپ یہ ٹیکس نکالیں ایف بی آر کا تو یہ 1,41,000 ہے، اور 52,000 جو ہے یہ انٹرنل فیس ہے وابلا ٹاؤن کا، تو یہ 1,93,000 ٹوٹل یعنی ایف بی آر اور جو وابلا کا ڈیوز یعنی جو وابلا ٹاؤن کی جو فیس ہے اس کو ملا کے 1,93,000 جو ہیں یہ ٹوٹل ٹرانسفر فیس بن جاتی ہے۔ تو اب تیسری کیٹیگری جو ہے وہ 3% ہے۔
اگر ٹوٹل 5 مرلے پلاٹ کی جو ٹیکسیبل اماؤنٹ ہے وہ 23,50,000 ہے، اس پہ آپ 3% جو ہیں وہ 3% کے ریشو کے حساب سے اگر آپ نکالیں تو 70,500 جو ہے یہ اماؤنٹ بنتی ہے، یعنی 23,50,000 پہ 3% کے حساب سے 70,500 یہ ایف بی آر کا جو ٹیکس ہے وہ بنتا ہے۔ 52,000 پھر بابلا ٹاؤن کی جو انٹرنل فیس ہے وہ بنتی ہیں، تو ٹوٹل ملا کے 1,22,500 جو ہے یعنی ٹرانسفر فیس 5 مرلے کی بابلا ٹاؤن میں وہ بن جاتی ہیں۔ تو یہ سب سے کم ہے 3% یعنی ایف بی آر کا جو ٹیکس ہے۔ تو یہ ہے کہ اب تو ہر کسی کو بہار میں یہ رجسٹر ہونا پڑے گا، اور بلکہ ریگولر، تو تبھی یہ ہے کہ آپ لوگوں کو بچت ہوگی۔ تو یہ ہے کہ اب یہ 3 قسم کے ٹیکسز ہمارے پاس آ گئے۔ 5 مرلے کی پلاٹ ٹرانسفر پہ یعنی 1,22,500 وہ والے جو رجسٹرڈ ہے 3% کے حساب سے، اور دوسرے قسم کے 1,93,000 یعنی جو رجسٹرڈ تو ہے لیکن لیٹ ہے، تو وہ لیٹ فائلر میں آئیں گے تو وہ 1,93,000 ٹوٹل جو فیس ہے وہ بنتی ہیں، اور جو بالکل رجسٹرڈ نہیں ہے یعنی بالکل نان فائلر ہے تو وہ 3,34,000 جو ہیں وہ ٹوٹل یہ فیس بنتی ہیں، تو وہ کافی زیادہ ہے۔ تو یہ کہ ایسے لوگوں کو پھر وارہ نہیں کرتا۔ یہ تو میں پرچیزر کے لیے۔ اب جو سیلر ہے یعنی جو پلاٹ فروخت کر رہا ہے، تو گین ٹیکس جو ہے وہ اسی ریشو سے دینا ہوتا ہے۔ جو بالکل رجسٹرڈ نہیں ہے، نان فائلر ہے، وہ 10% ہے، پرچیزر 12% تھا اور یہ 10% ہے۔ جو لیٹ فائلر ہے یعنی جو رجسٹرڈ تو ہے لیکن باقاعدہ گوشوارے جمع نہیں کر رہا، تو وہ لیٹ فائلر میں آئے گا، وہ 6% ہے، اور جو ریگولر فائلر ہے یعنی باقاعدہ ان کے گوشوارے جمع ہو رہے ہیں بہار میں، تو ان پہ جو 3% ہے یہ گین ٹیکسز کو کہتے ہیں بہار کی طرف سے یہ دینا ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی پلاٹ آپ سیل کریں 5 مرلہ، تو وہ ٹوٹل جو ویلیو ہے پلاٹ کی یعنی 4,70,000 فی مرلہ 5 میں ضرب دے دیں 23,50,000، یہ ٹیکسیبل اماؤنٹ جو ہے وہ سامنے آ جائے گا۔ اس پہ پھر اگر کوئی ریگولر فائلر ہے تو 3% کے حساب سے 70,500 گین ٹیکس یہ دینا ہوتا ہے فروخت کرنے والے کو یعنی سیلر کو، اور اگر کوئی لیٹ فائلر ہے تو اس کو یہ 6% کے حساب سے دینا ہوتا ہے، یعنی 1,41,000 جو ہے یہ گین ٹیکس دینا ہوتا ہے 5 مرلہ پلاٹ کے فروخت پہ۔ اور اگر کوئی بالکل رجسٹرڈ ہی نہیں ہے یعنی نان فائلر ہے تو ان کو یہ 2,35,000 جو ہیں یہ جو گین ٹیکس ہے یہ 5 مرلہ پلاٹ پہ یہ دینا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک ویڈیو تھی جو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں 5 مرلہ پلاٹ کی حوالے سے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم 7 مرلہ، اس کے بعد 13 مرلہ، اور پھر اس کے بعد کنال والے جو پلاٹس ہے اس کی ویڈیو شیئر کروں گا۔ لیکن اس میں یہ تو صرف پلاٹ کا جو ریٹ ہے وہ ہوا۔ اب اگر کوئی گھر ہے تو اس پہ پھر ایک تھوڑا سا ایکسٹرا اماؤنٹ جو خرچہ ہے وہ آئے گا۔ اگر بیسمنٹ ہے تو اس کا الگ ریٹ ہے، اور اگر سنگل سٹوری مکان ہے تو اس کا الگ ریٹ ہے، کیونکہ وہ کورڈ ایریے پہ لگتا ہے، اس کو میں نہیں بتا سکتا، لیکن اسی ریشو سے وہ بھی ٹیکس لگے گا، کیونکہ وہ ویلیویشن نکالنی ہوتی ہیں کہ کتنے ایریے پہ وہ مکان بنا ہے، کورڈ ایریا کتنا ہے، اس حساب سے ویلیویشن کرتے ہیں۔ تو اس حساب سے 1,000 بھی پر اسکوائر فٹ ریٹ ہے، 1,500 بھی ہے، 2,000 بھی ہے، اور 500 بھی ہے، تو اس حساب سے پھر وہ ریٹ نکالنا ہوتا ہے۔ تو وہ بھی میرے خیال میں کم از کم جتنا یہ گین ٹیکس کا میں نے حساب بتا دیا، تو اس حساب سے یہ تقریباً وہ بھی بنتا ہے، لیکن یہ کہ وہ ویلیویشن نکالنا ہوتا ہے کورڈ ایریا کی، کیا کورڈ ایریا ہے اس کا۔ تو یہ ایک ویڈیو تھی جو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دیں، کیونکہ کافی میرے دوست تھے، میرے بھائی تھے، تو وہ اکثر مجھ سے اسی کے بارے میں پوچھتے تھے، تو میں نے سوچا کہ ان کے لیے باقاعدہ اس طرح کوئی انفارمیٹیو ویڈیو بناؤں تاکہ ان کو آسانی ہو، بلکہ ہمارے دوسرے جو کلائنٹ ہے، جو ہمارے ویورز ہیں، ان کو بھی اس سے فائدہ ہو، کیونکہ اگر وہ پلاٹ لینا چاہیں یا سیل کرنا چاہیں تو یہ کہ ان کے لیے کافی یہ ویڈیو فائدہ مند ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کریں، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح مزید ویڈیوز ریل اسٹیٹ کے متعلق، پراپرٹی کے متعلق آپ لوگوں کو بر وقت ملتی رہے۔ اب میں اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔